السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین حضرات، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوال کرتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو بتاتا جاؤں۔ دیکھیں، مجھ سے لوگوں نے ابھی جب یہ پچھلے اتوار کو کیا تھا تو لوگوں نے کہا وہ کون سا آپ نے جو ٹائم بولا تھا کہ یہ سٹارٹ ہو جائے گا غزوہ ہند کا، میں نے یہ نہیں کہا تھا غزوہ ہند شروع ہو جائے گا، میں نے یہ کہا تھا بہت ساری ابتدائیہ، یہ جو انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں اس کی بنیاد پڑنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کو صاحب ادراک لوگ جانتے ہیں کہ جب اللہ نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو 1000 دن دنیاوی پہلے ہی اس کے سبب بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چاہے تو وہ تو لمحے میں بھی کر سکتا ہے مگر وہ ڈھیل دیتا ہے، میرا رب ڈھیل دیتا ہے۔ جو جس طرح مساجد، جس طرح مزارات کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے بی جے پی والوں نے، وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے اور اس وقت کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ کہاں گئی ڈیموکریسی، کہاں گئے رائٹ آف جو فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ ہے وہ کہاں گیا، اور آپ کا جو حقوق انسانی ہے وہ کہاں گئے، حقوق نسواں کہاں گئے، وہ ابھی کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن خیر، بہرحال اللہ غفور الرحیم ہے، جو رب کے فیصلے وہ بالآخر نافذ ہو کے رہتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے کہا تھا نا، یہ اس لیے کہا تھا، میں آپ کو اس کی ایسٹرولوجیکل ریزن بتاتا ہوں۔ دیکھیں، تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 28 سے 30 سال، 27 سے 30 سال کے درمیان ایک سائیکل چلتا ہے۔ جب وہ سائیکل چلتا ہے، اور وہ سائیکل کس کا ہوتا ہے؟ سیٹرن کا سائیکل ہوتا ہے۔ جب وہ سائیکل چلتا ہے نا تو پھر اس سے ایک نئے نظام، نئے سسٹم جنم لینے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی نئے ورلڈ پاور کی بھی بنیاد پڑے گی۔ یہ 2020، 21، 22 یہ بڑے امپورٹنٹ سال ہوں گے اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا اختتام، وہ چیزیں جو چل رہی تھی ان کا اختتام کنکلوژن پہ آتا ہے اور کچھ ایسی نئی چیزوں کی بنیاد پڑ جاتی ہے جو آپ کا یہ کہہ لیں کہ ہمیشہ کے لیے وہ ایک خاصے لمبے عرصے تک چلنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں جن کے لیے اچھا ہے ان کے لیے اچھا ہے، جن کے لیے برا ہے ان کے لیے برا ہے۔ جو میں نے کہا تھا مودی اور انڈیا کی برائی شروع ہو رہی ہے، اس کے پیچھے خیر ایک یہ ریزن نہیں تو اور بھی 3-4 ریزن تھے، اس وجہ سے کہا تھا۔ اچھا، اب لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ مثلا کون سے ایسے صدقے ہیں جو ہم دیتے رہیں۔ میں نے ایک دفعہ ہلکا سا تو بتایا تھا، لیکن میں آج وہ آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ زوڈیک سائن کے حوالے سے وہ کون سے لوگ کون سے صدقے کم از کم اس سال کنٹینیو رکھیں اپنے۔ دیکھیں، نمبر 1 پہ اگر میں ایریز والوں کو کہوں تو ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ ابھی تو آپ نمبر 1، آپ نے ہر منگل کے دن 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اور ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا یا 1 پاؤ کالی دال ہفتے کے دن، ایریز والوں کے لیے بتا رہا ہوں، یہ لازمی آپ دے دیں۔ اور جو کالی دال کا، کالے چنے کا بتایا، یہ آپ کنٹینیو رکھیں پورا سال۔ اسی طرح میں ٹورس والوں کے لیے بولتا ہوں، ٹورس والوں کو چاہیے کہ آپ ہر جمعرات کے دن 3 پیلے بیسن کے لڈو، 3 گانٹھیں جو ہوتی ہیں نا ہلدی کی، وہ ذرا مشکل ہو جائے گا، کوئی لے گا نہیں، یا پیلی دال وہ بھی شاید نہ لیں، تو آپ 3 پیلے بیسن کے لڈو ہر جمعرات کے دن اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دیجئے۔ اور ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا، 1 پاؤ کالی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے۔ دوسرا، آپ کو جو ہمارا تیسرا برج ہے، برج جوزا، جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ نے لازمی یہ 2020 میں آپ نے کیا کرنا ہے، ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا،
یا کالی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں، یا پھر کالے بکرے کی سری جو ہوتی ہے نا اس کو بنوا کے کسی غریب کو دے دیں، اس میں اور بھی ایڈیشنل کوئی چیز ڈال دیں تاکہ کسی غریب کے گھر میں کھانا بن جائے، یہ کر لیجئے۔ یہ ٹورس والوں کو لازمی کرنا ہے، میں کسی وجہ کے تحت یہ بول رہا ہوں۔ اور پھر جب یہ لیکن چلے وہ ابھی دور ہے، جب میں آئے گا تو بتا دوں گا اس وقت۔ دوسرا نہیں سوری، جیمنائی والوں کو، میں ٹورس بول گیا، ٹورس کے لیے تو پہلے بول چکا ہوں، جیمنائی والوں کو کیا کرنا ہے، ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا، 1 پاؤ کالی دال۔ اور میں آپ کو ایک اور اچھا بتا دیتا ہوں، یہ کر لیں، 1 ٹائم کر لیں تو اس سے بڑا فرق پڑ جائے گا۔ اپنا پہنا ہوا کوئی کالا جوتا ہفتے کے دن، یہ نہیں کہ پھٹا پرانا ہو، تھوڑا سا استعمال کیا وہ اٹھا کے وہ غریب جس کے پاس جوتا یا چپل نہیں ہے اس کو دے دیں، دیکھیں اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارا جو برج ہے وہ ہے برج سرطان۔ اب سرطان والوں کے لیے یعنی کینسیرین لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ ہر جمعرات کے دن 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے، اور ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا کالی دال لازمی دے دیجئے۔ اب آ جاتے ہیں برج اسد والوں کے لیے، تو برج اسد والوں کو یعنی لیو والوں کو میں کہوں گا آپ کچھ نہ کریں، آپ صرف ہر اتوار کے دن جو آپ کا لارڈ ہے ڈے، اس دن 1 پاؤ گڑ لیں اپنے ہاتھ سے، کسی بھی غریب مسلمان کو دے دیجئے۔ گڑ کی تو بہت ساری اشیاء ہوتی ہیں لیکن اگر پیور گڑ دیں گے تو وہ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد برج اسد کے بعد جو ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ایوری تھرسڈے ہر جمعرات کو 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے، اور ہفتے کے دن خاص طور پہ اپنے بچوں کا ہاتھ لگوا کے کالا چنا کالی دال حسب استطاعت اللہ کے نام پہ کسی کو دیں، یہ آپ نے کنٹینیو رکھنے پورے سال۔ اس کے بعد یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ایسے بتا دیں کہ ہم مستقل کرتے رہیں، تو میں اس حساب سے یہ بنایا ہے فارمیٹ ابھی۔ دوسرا اس کے بعد ہمارا ہے جو 7واں برج ہے وہ ہے برج میزان لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر منگل کے دن، اچھا لبرا کو یہیں پہ سٹاپ کرتا ہوں، میں وقفے پہ جا رہا ہوں، وقفے کے بعد لبرا سے شروع۔ خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے۔ اور میں دیکھیں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، وہ سب فراڈیا اور جھوٹا ہے، جس نے میرے نام سے ڈالا ہوا ہے اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں، بار بار کہتا ہوں۔ اور یہ ٹکر بھی چل رہا ہوگا آپ کے اسکرین کے اوپر کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں۔ کیسے مجھ تک اپروچ کرنا ہے ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں میں، تو اس سے آپ بالکل سوشل میڈیا پہ میں بالکل نہیں ہوں سوائے یوٹیوب کے مٹیریل کے، وہ ARY اپلوڈ کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو میں نے چھٹے برج پہ اختتام کیا تھا اور برج میزان شروع کرتے کرتے ڈراپ کیا تھا، تو برج میزان والوں کے لیے یعنی لبرا والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ہر جمعرات کو ایک تو 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی کو دے دیں، ہر منگل کو 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی کو دے دیں، اور ہر ہفتے کے دن یہ لازمی یہ کنٹینیو رکھنا ہے آپ نے، 1 پاؤ کالا چنا یا کالی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے۔ دوسرا 1 پاؤ کلقند جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیا کریں۔ لبرا کے بعد میں چلتا ہوں اپنا 8واں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ تو اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ صرف اور صرف ہر منگل کے دن 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دیا کریں، that's enough for you۔ یہ 2020 کے لیے بتا رہا ہوں، اور ہاں یہ کر لیں۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایوری سیٹرڈے یعنی ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا یا 1 پاؤ کالی دال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ کسی بھی غریب مسلمان کو دے دیجئے۔ یہ جو میں 1 پاؤ بولتا ہوں یہ منیمم بولتا ہوں، اگر کوئی اپنی استطاعت کے حساب سے 1 کلو کر لے، 8 کلو کر لے، 80 کلو کر لے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو میں نے 8 کا فگر بول رہا ہوں اگر بڑی کوانٹٹی میں کرنا ہے۔
दूसरी चीज, कौस के बाद हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं ये कहूंगा कि एवरी थर्सडे, हर जुमेरात के दिन 3 पीले बेसन के लड्डू अल्लाह ताला के नाम पे आप किसी गरीब को दे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके लिए और बेहतर ज़राए मौक़े पैदा करेगा। आपको सिर्फ ये करना है कैप्रिकॉर्न वालों को, और नहीं, हाँ, ज़रूरत नहीं उसकी। उसके बाद आ जाते हैं हम बुर्ज दल, एक्वेरियस की जानिब। एक्वेरियस वालों को मैं ये कहूँगा कि आपने एवरी सैटरडे 1 पाव काला चना या काली दाल अल्लाह तबारक व ताला के नाम पे किसी भी गरीब को दे दीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आ जाता हूँ मैं अपना आखिरी बुर्ज, बुर्ज हूत, पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आपने 2020 में सिर्फ हर जुमेरात के दिन 3 पीले बेसन के लड्डू अल्लाह तबारक व ताला के नाम पे किसी भी गरीब मुसलमान को दे दीजिए। ये देखें, ये सदक़े मैंने इसलिए बताएं कि बहुत सारे ज़ोडिक साइन वालों के लिए उसके अफेक्ट, प्लैनेटरी अफेक्ट बहुक्म अल्लाह अगर नेगेटिव है तो वो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए, उनकी क़ुव्वत में कमी आ जाए। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, अच्छा, इनमें से 2 बुर्ज ऐसे हैं जिनको मैंने बावजूद ज़रूरत नहीं है लेकिन बताएं, वो इसलिए बताएं ताकि उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी एक और चीज़ को कंट्रास्ट करके पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा दे। तो ये चीज़ें होती हैं, बैलेंस करनी होती है। आपने देखा होगा लोग, यहाँ तो लोगों को स्टोन पहनाने की तमीज़ नहीं है। क्या करते हैं, नाम लाओ, जायचों पे भी ये होता है, नाम लाओ, माँ का नाम लाओ और ये पहन लो। आपको ये नहीं पता कि वो जो आप उसको पहना रहे हैं, देखिए स्टोन बिलीफ सिर्फ अल्लाह पे, इसको सिर्फ मैं मेडिसिन के तौर पे लेता हूँ। आपने बजाय किसी की बुराई को घटाने के उसको बढ़ा रहे हैं, अनजाने गैर इरादी तौर पर। और बाज़ दफ़ा इतने गलत आप लोग, जो बहुत सारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर और जेमाटोलॉजिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट बन के बैठे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप ये पहले उनको ये नहीं पता कि ये उसके जायचे के अंदर अफेक्ट क्या करेगा। 36 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फिर स्टोन एडवाइस किया जाता है। अव्वल तो मैं करता ही नहीं, बहुत कम, कोई बहुत मुंह से बोल दे मुझे बता दें तो मैं बता देता हूँ। ये बगैर जांच किए, और फिर इसके अंदर कई चीज़ें देखी जाती हैं। वेट देखा जाता है आदमी का, जिसको पहना रहे हैं आप, किस दिन, किस घड़ी, किस समय पे कौन सा वो लम्हा होगा जिस वक्त वो डाले तो उसके लिए हाथ में बेहतर है, कितना सदका फिर जो है स्टोन को पहनना चाहिए। मैं इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग सरे रात चलते चलते मुझे बता दें, कोई, मैं ज़ोडिक साइन के हिसाब से बता देने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़ोडिक साइन से पहनाई भी चीज़ दुरुस्त साबित नहीं होती। उसके लिए पूरी कुंडली, पूरे हॉरोस्कोप को इवैल्यूएट किया जाता है, उसका तखमीना लगाया जाता है कि कौन सी चीज़ कमज़ोर है, कौन सी चीज़ ताकतवर है, और फिर इसको पहना रहे हैं तो इसका कुछ उल्टा इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। अभी कितना टाइम है हमारे पास ब्रेक में जाने से पहले? दूसरी चीज़ फिर काटी करेंगे, जब मैं ख़त्म करूं तो फिर ब्रेक करेंगे। तो दूसरी चीज़ ये कि इसी तरह जब लोग जायचे बनाते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं, मैं बार बार सालों से कह रहा हूँ, सालों से 18 साल से तो मैं कर रहा हूँ ये चीज़, कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आप अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, वो एक इतना सर्टन लेवल तक पता चलेगा, कोई डिटेल नहीं आएगी उसमें। वो ठोकने वाली बात या तुक्के मारने वाली बातें होंगी। जब भी जायचा बनवाएं, एक तो ये देख लें उस आदमी की रेपुटेशन क्या है, उसका पास चेक करें कि आया उसने एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो उसने बातें कही हैं या उसने जो चीज़ें कही उनमें जान थी या उनमें कोई वेट था। फिर ये जो बैठ गए ना सो कॉल्ड बन के, इनसे दूर रहें, ये आप लुटेंगे इनसे। प्लस जब तक, मैं साफ मना कर देता हूँ, जब तक तारीख़ पैदाइश के साथ वक्त पैदाइश सही मालूम नहीं होगा,
اور مقام پیدائش تو خیر سب کو ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن وقت پیدائش اگر ٹائم آف برتھ نہیں معلوم تو آپ کا ذائچہ بن ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کے نام سے بنا لیں، شادی کی ڈیٹ سے بنا لیں، بچے کے اس سے بنا لیں، یہ سب ڈھکوسلیں، یہ پریسائز اسٹرالوجی ہو ہی نہیں سکتی، جھوٹ اور بکواس ہوگا یہ۔ اس میں ایک ہمارے مسلمان، خاص طور پہ تاجک مسلمان لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا، انہوں نے، اچھا میں خواتین حضرات یہیں سے اسٹارٹ کروں گا، ایک وقفہ لے رہا ہوں، وقفے کے بعد پھر دوبارہ آپ سے گفتگو۔ خواتین حضرات، ہمایوں محبوب پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY پہ۔ میں کہہ رہا تھا یہ جو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ پہ لوگ بتاتے ہیں، یہ سب جھوٹ بکواس، اب وہ تکا ہے، کبھی لگ گیا کبھی نہیں لگا، مگر دیکھیں اس میں ہمارے مسلمان اور خاص طور پہ ہمارے تاجک مسلمانوں نے سینٹرل ایشیا کے ایک بڑا زبردست کام کیا اسٹرالوجی میں۔ انہوں نے ورش پھل بنایا ہے، لیکن اس سے کوئی پوری کیلکولیشن نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک منتھا اور ورش پھل ہوتا ہے جس کے حساب سے ایک حد تک آپ کو سال کا پھل پتہ چل جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں پھلادیش، مگر اس کا افیکٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ انٹائر اسٹرالوجی جو ہے آپ پہ اس کا ایگزسٹنس شروع ہو جائے یا اس کا انفلوئنس شروع ہو جائے، مثلا آپ جانچ نہیں سکتے اس کا، وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، وہ ایک حد تک بتانے کے لیے۔ اور مسلمانوں نے جو اس میں کام کیا ہے، خاص طور پہ ابو ریحان البیرونی رحمۃ اللہ علیہ، ابو نصر فارابی، پھر ابو مشر کندی، یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں اسٹرالوجی کے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمانوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہستیاں پیدا کی تھی۔ اور جو اگر پچھلے 100-150 سال میں چلے جائیں تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مثلا ان کی میں کیا بات کروں، چاہے ان کی میں اسٹرالوجی کو لے لوں، چاہے علم جفر کو لے لوں، چاہے ان کا علم ہندسہ لے لوں، چاہے ان کا راس نچھتر لے لوں، چاہے یعنی دین، میں نے ایسا عالم دیکھا ہی نہیں زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ خیر، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ بہت بڑے تھے، اور محب اہل بیت بہت بڑے تھے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے جو اس علم کے اوپر جو فارمولے اور جو آپ کا نام، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ اور اگر پیچھے چلے ہیں 1400 سال پیچھے، تو ابو ریحان البیرونی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا مجھے کوئی اسٹرالوجر نظر نہیں آتا۔ ابو مشر تھے، بہت بڑے تھے، اور انہوں نے تو آپ حیرانگی کی بات دیکھیں کہ انہوں نے اس زمانے میں دریائے جہلم پہ بیٹھ کے زمین کا جو ڈائیمیٹر نکالا آج میں، اور اس میں صرف 2 سے 3 کلومیٹر کا فرق ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہستی اور کیا کمانڈ ان کو دی بھی ہوگی۔ بہت سارے ان کے واقعات ہیں، اور یہ جو ہندو قوم ہے، جو پنڈت براہمن نسل، وہ ان کو ودیا ساگر کا خطاب بنا۔ ایک مسلمان کو ان کے منہ سے اتنا بڑا آنر ملنا اور اتنا بڑا ماننا بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد، یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اسٹرالوجی کچے پن سے نہ کروائیں۔ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا، جی فلاں تاریخ ڈال لیجئے اور 4 سے 5 کا ٹائم ڈال لیں، 6 سے 8 کا ٹائم ڈال لیں، یہ نہیں ہوتی ہے اسٹرالوجی۔ اس میں صرف ایک سائنس سے ہم ایک سرٹن لیول تک تو پکڑ لوں گا میں، مگر وہ جو ایک کہتے ہیں نا پریسائز ٹو دا پوائنٹ چیز، وہ چیز ہونا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ چیزیں جب یہ آپ کروانا چاہ رہے ہیں، یہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ایک پراپر، اگر آپ کو گلے کی تکلیف ہے تو آپ ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، عام ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہ بات نہیں ہو پائے گی۔ تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کا، کیونکہ یہ کوئی جادو ٹونا تو ہے نہیں، نہ یہ کوئی جنات کان میں آن کے بتا رہے، یہ تو ایک کیلکولیشن ہے، اٹس انٹائرلی اینڈ کمپلیٹ سائنس، جس کو اسی طریقے سے کیا جائے گا، جس کے میں کتنی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ دنیا کے ہر علم کے اندر جدت پیدا ہوئی ہے، تبدیلی آئی ہے، اس کے ضوابط قواعد تبدیل ہوئے، مگر یہ واحد ویدک اسٹرالوجی ہے جس میں 5400 سال کے اندر ایک ناٹ اے سنگل فارمولا جو ہے چینج نہیں ہوا۔ وہی چیز جو اس وقت چلی آ رہی ہے، جسے کہتے ہیں نا پراچین، صدیوں سے موسٹ اینشینٹ، وہی چیز اب تک اپلائی ہو رہی ہے۔ باقی ہر چیز کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ویسٹرن اسٹرالوجی جو اس کا بابا ہے ایلن لیو، وہ بھی
اپنا یہ ویدک اسٹرالوجی سے ہیلپ لیتا تھا، کیرو کرتا تھا. حالانکہ کیرو کے متعلق ایک بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اس نے خود ذکر کیا اس کو کہ اس نے، لیکن چلے چھوڑیں، پھر وہ تھوڑا سا معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا. اس نے ایک چیز تسخیر کی ہوئی تھی، لیکن جب وہ چیز اس کو چھوڑ کے گئی تو خیر وہ بھی اس نے کہہ دیا تھا. بہرحال ہمارے اس میں پاکستان میں تو خیر میں نے اپنے استاد محترم کے علاوہ میری نگاہ ٹو بی آنیسٹ ان کے بعد مجھے کچھ جچتا نہیں ہے. ہوں گے بہت ہوں گے، لیکن جو میں نے ان کو دیکھا بڑے بڑے میں نے مہان پنڈت دیکھے، مگر وہ بھی اپنی جگہ تھے، لیکن جو اللہ نے اساتذہ دیے ان جیسی کلاس میں نے دیکھی نہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اسٹرالوجی کروا رہے ہیں، جب آپ ذائچہ بنوا رہے ہیں، تو پھر آپ پراپر طریقے سے کروائیں، اس کو اس طرح اناڑی پن یا ٹامک ٹوئیوں میں مت ڈالیں. یہ خیال رکھیے گا. ہے وقت ہے تو کچھ اور بات بول چلیں. بہرحال یہ بھی آپ کے لیے تھی. خواتین و حضرات انشاءاللہ سلسلے چلیں گے، ایسی چیزیں بتاتا رہوں گا آپ کو. ہمیشہ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے، انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں. انٹرنیٹ پہ لوگوں نے میرے نام سے فیک اور جعلی آئی ڈیز بنا رکھی، چاہے وہ فیس بک ہو، لنکڈ آن ہو، کوئی ویب سائٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے. مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 جیسے آپ نے کل ملاحظہ کیا، اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30 جیسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میرا آفس ہے، اور وہ وہاں پر میں پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے بیٹھتا ہوں. وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے، کوڈ نمبر کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021-3568-5021. دوسرا نمبر ہے 021-3568-5501. دوپہر کے 3 سے رات کے 8 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے کمرشل یا پرائیویٹ کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو غیر ملکی اوورسیز ہیں ان سے میں درخواست کروں گا جب بھی ان 2 نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ IMO، واٹس ایپ، اسکائپ، کسی بھی ID پہ آپ سے میری بات کرا دے، میں بھی آپ سے بات کر لوں، آپ بھی مجھ سے بات کر لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے. اور آج سنڈے کا دن ہے تو آج آفس بند ہوتا ہے، آج مت کال کیجیے گا. منڈے ٹو سیٹرڈے یہی ٹائمنگز ہوتے ہیں. تو خواتین و حضرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر ہمیشہ ہمیشہ، میرے پنجتن پاک، چاروں خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، تمام اہل اللہ کے صدقے ہمیشہ اپنا رحم و کرم رکھے اور کرم کرے، اور پاکستان کو ترقی کی منازل طے کرائے. آمین ثم آمین. اور جو مسلمان اس وقت تکلیف میں مبتلا ہیں، چاہے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، ان سب پہ اپنا رحم و کرم کرے. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.